الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج جمعہ کا مبارک دن ہے. جمادی الاخر کی ہو سکتا ہے آخری تاریخ 29 تاریخ ہے آج 29 جمادی الاخر 1442 ہجری اور 12 فروری 2021. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا ہے الف لام میم سورۃ البقرہ جو دوسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 26. پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل نے مثالوں کے بیان کرنے کو حکمت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل حیا نہیں فرماتا اصلاح کے لیے دوسرے نیک مقاصد کی غرض سے کیسی ہی مثال کیوں نہ ہو بیان کرنے میں، چاہے مچھر ہو یا اس سے بھی کم چھوٹی یا اس سے بھی زیادہ. جب یہ مثالیں بیان ہوئیں، جب یہ آیتیں آتی ہیں تو جو اللہ پر ایمان لائے جو مومنین ہیں، اب ان کا ذکر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو آیت پاک میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں، انہیں پکا یقین ہے، پورا علم ہے کہ یہ جو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ مثالوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے حق بیان کیا جا رہا ہے. حق ہے، ان کے رب کی طرف سے نازل کردہ حق ہے، سچی بات ہے. حق کہتے ہیں باطل کے مقابلے میں ہے. جو حق نہ ہو، جو غلط ہو، اس کے مقابل جو ہو، اس کے اپوزٹ جو ہو، وہ حق کہلاتا ہے. تو یہ غلط کے سامنے یہ سب سے بہترین، سب سے صحیح، سب سے سچی بات اللہ عز و جل کی بات ہے، یہ حق ہے. یہ مومنین کا حال بیان کیا گیا کہ ان کو چاہے کیسی ہی مثال کیوں نہ ہو، وہ فوراً مان لیتے ہیں، فوراً انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو مثالوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ عز و جل کی طرف سے حق بیان ہو رہا ہے، سچی بات بیان ہو رہی. وہ یہی کہتے ہیں انہ الحق من ربی. اور جب انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے نا تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. وہ ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈتے، یہ ایسا کیوں، اتنی چھوٹی مثال کیوں بیان کی گئی، مچھر تو اتنی سی چیز ہے، اس کی مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ عز و جل کو. یہ تو کافروں کا کام ہے. مومنین تو آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اللہ عز و جل کی طرف سے علیہ السلام، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، کوئی شک و شبہ ہم نہیں کرتے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا حق ہے. اور ان کا ایمان اور بڑھتا ہے اور قوی ہو جاتے ہیں. اور اس کے اگینسٹ میں جو کافر ہے، یہ تو ایمان والے تھے نا، مومنین تھے، مان گئے حق ہے. اور جو کافر ہے ان کا کیا حال ہے، تو ان کا بھی ذکر اسی آیت پاک میں ارشاد ہو رہا ہے. وہاں پر فرمایا یعلمون، وہ مان لیتے ہیں، انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے، جانتے ہیں. تو یہاں پر لا یعلمون نہیں فرمایا کہ انہیں علم نہیں ہوتا، یہ نہیں جانتے، نہیں. کیونکہ علم ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے.
پر ایک کافروں کو علم نہیں ایسی بات نہیں, یہ تو ہٹ دھرمی کر رہا تھا نا, تو ان کا حال کیسے بیان ہو رہا ہے. ارشاد پاک ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. انداز دیکھیے, جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں, یہ مثالیں جو بیان ہو رہی اتنی چھوٹی سی مثال, اس سے اللہ کا کیا ارادہ ہے, کیا ارادہ ہے اللہ کا. اللہ عز و جل اتنا بڑا ہے, بڑی کوئی بڑی مثال بیان کرنی چاہیے, سب سے افضل و اعلیٰ ہے, کچھ بڑا. یہ مچھر کی مثالیں, مکھی کی مثالیں, یہ سب اس سے اللہ کو کیا حاصل ہونے والا, کیا ارادہ ہے. یہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس میں. وہاں فرمایا کہ انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے, مومن کو جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. یہاں یہ سوال کر رہے ہیں. سوال کیوں کر رہے ہیں, استفہام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اسے علم نہ ہو, آدمی کچھ جانتا نہیں تو سوال کر کے معلومات حاصل کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ضد کرے, ہٹ دھرمی کرے, بس خالی بہانے بنائے, انکار کرے, بس وہ بیکار کے ایکسکیوزز دے. ماننا تو ہے نہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ علم نہیں تھا تو پوچھ لیا, دل کھلا ہوا تھا, ذہن کھلا ہوا تھا تو علم حاصل کر کے مطمئن ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے انکار کرنا, ہٹ دھرمی کرنا, صرف بیکار کی یہاں وہاں کی باتیں کرنا. ماننا نہیں ہے, ماننا تو ہے ہی نہیں, بس خالی بس لوگوں کو وسوسوں میں مبتلا کرنا. یہ کافروں کا کام ہے. آج بھی ایسے گھومتے ہیں, آج بھی جنہیں کچھ ماننا ہے نہیں, نہ اسلام کی طرف آنا ہے, نہ ایمان قبول کرنا ہے, بس بے جا اعتراضات کرتے رہنا اسلام پر. اور کچھ مسلمان بن کر بھی ہیں, جو مسلمانوں کا نام لے کر مسلمان بنے ہوئے ہیں اور بے جا اعتراضات کرے جاتے ہیں. ماننا کچھ نہیں ہے. تو وہ ان کا ذکر یہاں اس جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کہ یہ اتنی سی مثال بیان کر کے اللہ عز و جل کا کیا ارادہ ہے اس میں. اب یہ سب ان چیزوں کی تفصیلیں جو ہیں, ارادہ کسے کہتے ہیں, یہ سب بہت علمی باتیں, وہ اس کو اسکپ کر کے آگے چلتے ہیں, کیونکہ زیادہ طوالت, ہاں جو ضروری ہوگا, جو آپ لوگوں کے ذوق کے مطابق ہوگا, وہ ضرور میں انشاءاللہ اس کو طویل کروں گا, تفصیل سے پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ کہنے لگے کہ چھوٹی سی مثال سے, ان حقیر چیزوں سے اللہ عز و جل کا کیا ارادہ ہے, کیا حاصل ہونے والا ہے. اب ان کو یہی پتہ نہیں کہ اللہ عز و جل وہ رب ہے, وہ خالق ہے کہ مچھر, مکھی, مکڑی یہ تو کچھ نہیں, اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے تخلیق فرما دی, حکم کن سے سارا عالم بنا دیا. جو رب یہ سب کچھ بیان کر سکتا ہے تو اس کے لیے مثالیں بیان کرنے جو غلط ہو گیا. جو رب عز و جل یہ ساری چیزیں تخلیق فرما سکتا ہے, بنا سکتا ہے, تو وہ ان کی مثالیں بیان کر دے تو کیا غلط ہو گیا. ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا پہلے کہ جو سارا عالم تخلیق فرما سکتا ہے, تو اگر اس نے اپنی ہی مخلوق کی مثال بیان فرما دی تو اس میں غلط کیا ہو گیا. تو فوراً انہیں بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا. کچھ بات ہوگی جیسے مومنین کا حال تھا, فوراً کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے حق ہے, لیکن یہ تو بیکار کے اعتراضات کر رہے تھے. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے. تو یہ ان کا جو سوال تھا, اس کا جواب پھر اللہ عز و جل نے آگے ارشاد فرما دیا. ارادے کی بات کرتے ہو, ارادہ کیا ہے تو سنو. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل کا کیا ارادہ ہے,
اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان مثالوں کے ذریعے سے، جو مثالیں میں بیان کر رہا ہوں، بیان کی جا رہی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو تمہیں ارادہ جاننا ہے نا، تو یہ دیکھو ارادہ کیا ہے، بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ یہ جواب بھی دے دیا گیا کہ ان مثالوں میں ارادہ کیا ہے۔ تو یہ اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ اسے اگلے آڈیو میں رکھیں گے، ورنہ پھر یہ تفصیل بیان کرنے میں کافی طویل ہو جائے گا آڈیو۔ تو انشاءاللہ تو اس کے اگلے والے میں یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل سننے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے اور سمجھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔